الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے 15ویں پارے کی ایک آیت تلاوت کی. دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھ کو صحیح کہنے کی اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہینہ جمادی الثانی اور جمادی الثانی کا آخری ایام چل رہے ہیں. اگلا والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب مہینے میں اللہ رب العزت نے درجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی. معراج کب ہوئی یہ آپ سمجھ لیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 11 سال پورے ہو گئے. یہ 10 سال پورا ہو گئے اور 11 سال کے 9 مہینے 18 دن کچھ گزر گئے تھے. تو اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا. تو کب معلوم ہو گیا کہ 10 سال ہونے کے بعد اللہ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی. کیوں کرائی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ایسے غم لگ گئے اور ان غم کی وجہ سے آپ بہت زیادہ غم میں تھے. تو اللہ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان غموں کو بھلانے کے لیے اپنے پاس بلایا. پہلا غم کیا تھا کہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو چکا تھا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیوی ہے آپ کی جو آپ کی زوجیت میں بہت دنوں تک رہی اور جب آپ کو نبوت ملی تو آپ ہی نے آپ کو سہارا دیا تھا. تو ان وصال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم میں تھے. پھر اسی سال آپ کے پیارے چچا شفیق چچا کا بھی انتقال ہو چکا
اور اسی سال یہ اوپر سے ہوا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف طرف لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے گئے، اور جب طائف میں گئے طائف کے 3 سرداروں نے العیاذ باللہ آپ کو بے تحاشا تکلیف پہنچائی، اور اتنی تکلیف پہنچائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں غموں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ غم میں تھے۔ تو اللہ نے اسی سال، اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ اب معراج پر جب بلایا گیا اس کے 2 سفر ہیں۔ ایک تو یہ ہے بیت اللہ سے بیت المقدس کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، سبحان الذی اسرا، اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہی اللہ کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر کیا ہے تو 5 طرف آئے ہیں وہاں۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ روایت 2 ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر ہی تھے، اور آپ کو وحی سے کیا ہوا ہے، جبرائیل فرشتے نے آپ کو جگایا۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جاگنا سونے کے بیچ میں، جسے ہم کہتے ہیں نیند، جب مجھے جگایا گیا۔ یہ ایک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، ان کے گھر تشریف فرما تھے۔ وہاں سے آپ کو بیت اللہ لایا گیا، اور وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا۔ یہ پہلے سفر ہے، اس کا کہا جاتا ہے اسرا کہا جاتا ہے۔ یہ سفر شروع ہوا۔ اب اس سفر میں پہلے تو آپ کو بیت اللہ میں لایا گیا، کعبے میں لایا گیا، اور کعبہ سے پھر جو ہے کعبہ جو عمارت بنی ہوئی ہے، اس کی چھت بھی ہے، اور ایک پورا کعبہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی شروعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کی شروعات اس جگہ سے نہیں کی کہ جس جگہ چھت ہے، یعنی اس کے نیچے سے نہیں کی، کعبے کے نیچے سے نہیں کی، کعبے کے اندر سے نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی شروعات حتیم کعبہ سے کی ہے، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ اپنی امت میں غریب لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ عمرہ لوگ تو وہ اس کے اندر جائیں گے، بادشاہ ملتا ہے، ہم غریب آدمی اور جو جانتے ہیں تھوڑی ملتا ہے، تو ہماری امت میں غریب لوگ یہ چاہتے ہیں نہیں چلا دیتے کہ جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی شروعات کی تھی، وہ اس کو دیکھ پائے ہوئے، ان کے دل میں ملال ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کعبہ سے شروعات کی، اور اس لیے بتایا ہے کہ غریب لوگ وہاں سے سفر کی شروعات کرتے ہیں، امیر لوگ جو ہیں بادشاہ کے چلتا وہ غریب لوگ وہاں پہنچ نہیں سکتے، تو ہماری تسلی کے لیے اور ہم کو سمجھانے کے لیے جب وہ آئے وہ سمجھے یہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شروعات کی، یعنی سفر کی شروعات کی تھی۔ پھر وہاں کچھ دیر رہے ہیں، اور ٹھہرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے، یا سینہ چاک ہوا ہے، اور آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ سینہ 4 مرتبہ چاک ہوا ہے۔
ایک تو 2.5 سال عمر میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر ہوا، ایک 10 سال کی عمر میں ہوا، ایک اعلان کے بعد ہوا، اور دوسرا واقعہ معراج میں ہوا۔ تو یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر ہوا، وہ اس وجہ سے اس وقت آپ سینے کو چاک کیا گیا، وہ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اوپر تک پہنچنا تھا، اور ان تمام چیزوں کو دیکھا گیا جو اب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں ہے۔ جنت کو دیکھنا، جنت کو دیکھنا، سدرۃ المنتہا کو دیکھنا، عرش کو دیکھنا، ان تمام چیزوں کو دیکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان کو جو اپنے اندر ان چیزوں کو دیکھنے کی اللہ کے رسول کے دل میں طاقت پیدا ہو جائے، جس وجہ سے صدر ہوا ہے۔ اور یہ بھی حدیثوں میں لکھا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، اور زمزم کے پانی سے آپ کو دل پہ دھویا گیا، اور دھونے کے بعد اس میں سے علم کو بھر دیا گیا، علم یعنی نبوت کو بھر دیا گیا، اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو بند کر دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد صدر ہوا، اور صدر ہونے کا منشا یہ تھا کہ جو چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں ان کو آپ دیکھنے کے بعد آپ کا دل سہن کرنے والا اور ان کو برداشت کرنے والا بن جائے۔ آپ کو یہ بھی بات معلوم ہوگی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، اور فرعون کے پاس بھیجنے سے پہلے اللہ نے آپ کو مشق کرائی تھی جس کے پاس جا کام ہونا ہے، اور کیا تھا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی لاٹھی کو ڈال دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کے باوجود بننے کے بعد گھبرا گئے، کیونکہ انسان کی فطرت ہوتی ہے گھبرانا، یہ نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے گھبرایا، انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ گھبرانا، ڈر ہے۔ تو اللہ کے نبی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھبرا گئے، اللہ نے فرمایا ولا تخف، پیچھے مت ہٹو اور اس سے مت بھاگو، پکڑو ہم اس پہلی حال لوٹا دیں گے۔ تو ڈر حضرت صلی ویسے ہی اللہ چاہتا تھا کہ جو چیز میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ان چیزوں کو دیکھنے کے باوجود یہ خطر اور ڈر محسوس نہ ہو۔ تو وہاں سے چلے اور چلنے کے بعد دوسرا اسٹیج جو رکے وہ تھا یثرب، جس کو آپ مدینہ کہتے ہیں۔ پہلے یثرب کہا جاتا تھا یا اہل یثرب ارجعوا، یعنی مدینہ کا پہلا نام تھا جس نے بتایا ہے، وہ کہتا ہے یثرب، یعنی آپ یثرب میں ٹھہرے، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ براق سے اترنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ گاہ آپ کو قوم میں نکالیں گے اور آپ وہاں سے نکل کے ہجرت کریں گے، آپ ہجرت ہے۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترنے کے بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا آپ کو یہاں آنا پڑے گا، آپ کی قوم وہاں سے نکلنے پر آپ کو دور کرے گی، اور آپ کی پھر جگہ یہ ہوگی۔ پھر تیسری جگہ طور سینا، اور طور سینا وہ جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔
اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ آپ کوہ طور پر آ جاؤ اور یہاں آپ کو توریت ملے گی جو تختیوں پر مشتمل ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ پورے سینا ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روز کا اعتکاف کیا اور اعتکاف کرنے کے بعد اللہ نے ان کو کتاب توریت عطا فرمائی. یہ وہ جگہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں نماز پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حبیب کو دکھا دیا. اپنے حبیب کو دکھایا. اب دیکھ رہے ہیں یہ تو اب دنیا میں بہت ساری چیزیں ایجاد ہو چکی ہے کہ دور سے دور تک کی چیز اللہ دکھا سکتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ دکھانے پر آ جائے گا. وجود کا آپ کو بسوا ہوگا زمین کے کتنے نیچے پانی پتہ لگا رہا ہے کتنے فٹ پر پانی ہے. تو آنکھوں کی چھوٹی سی ہے لیکن اللہ رب العزت جیسی چیز میں دکھانے پر آتا ہے وہ اس طرح سے بھی دکھاتا ہے. تو اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ حضرت موسیٰ قبر میں اللہ کا نبی قبر پر اندر سے حضرت موسیٰ سے نماز کیسے دیکھ لیا کہ وہ اللہ نے جب چاہے دکھا سکتا ہے. تو کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ایک ہی آیت تین جگہ ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بیت المقدس میں امامت بھی کرائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موجود پایا. پھر چھٹے آسمان پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. تو اعتراض ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی تین جگہ ہو. پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی خبر پر بھی ہے اور امام کرایا گیا ہے اور چھوٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. یوں بھی کہا جا سکتا ہے سوال بھی ہو سکتا ہے تو اللہ مختلف جگہ میں ایک آدمی کو مختلف جگہوں میں بار بار دکھتا ہے. ایک آدمی کام رہا ہے وہ پھر دوسری جگہ پہ روٹی ملتا ہے تو یہ بھی اعتراض ہے لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ اترنے کے بعد نماز ادا کریں. پھر وہاں اللہ کی نماز ادا کیا. پھر کہتا ہے یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ. پہلے کعبے میں پھر ٹھہرے مصر میں پھر ٹھہرے پورے سینا پر اور چھوٹی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ اس کو کہتے ہیں بیت لحم. وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ یعنی لحم پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ یہاں بیت لحم ہے آپ نفل نماز ادا کریں. تو وہاں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹھہرنے کے بعد تین بڑی چیزوں کی کرامات کا اظہار کیا دیکھا ہے اور وہ تین بڑی چیزیں کیا تھی آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے بغیر باپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. دوسری چیز وَتَحْتَ السَّرِيَّةِ پانی نہیں تھا لیکن اللہ رب العزت نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ولادت ہونے کے بعد اللہ نے وہاں پانی کے چشمے کو جاری کر دیا. دوسری وجہ یہ کرامت تھی. اور پھر یہ کھجور کا خشک تنا تھا کھجور کا خشک تنا تھا. اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ اس کھجور کے تنے کو ملاؤ کھینچو اپنی طرف. وہ کہتے ہیں کھینچو کیسے کہ یہ خشک تنا ہے خشک پڑا ہوا
سوکھا ہوا ہے، یہ مجھے کھجور کیسے لا سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کھینچنا آپ کا کام ہے اور کھجور کو برسانا اور ڈالنا میرا کام ہے۔ اللہ جو ہر چیز قادر ہے، وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اللہ کھینچنا تو تمہارا کام ہے، کر اور کے کھجور کا ڈالنا میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ تو وہاں بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں گئے اور بیت المقدس میں جانے کے بعد روایت میں آتا ہے کہ براق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت جبرائیل کہ انبیاء کی سواری موجود ہے، انبیاء کی سواری موجود ہے، ہمارا براق بھی بنوا لیا گیا اور ہم اندر جانے کے بعد انبیاء کی صف لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری صف جگہ خالی بیٹھی ہوئی ہے، وہاں گیا اور میں سوچ رہا تھا کہ مجھ سے بڑے حضرت آدم، حضرت موسیٰ اور حضرت صالح، حضرت ادریس یہ کرائیں گے، یہ سمجھ رہا تھا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مصلی بچانے کے بعد مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے آپ آگے بڑھے نبیوں کی امامت کریں، کسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا نبی کہا جاتا ہے، نبیوں کا امام کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور یہ سفر پورا ہو رہا ہے جس کو اسرا کہتے ہیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سبحان اللہ کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جب انسان مجبور لاچار ہو جاتا ہے پھر وہاں کسی سے اللہ کی چلتی ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے نکل کر چلے گئے اور پھر مچھلی چلنے والا بڑا تھا اور انہوں نے نہیں کہا سبحان اللہ ولا تظلموا فظلموا بعد مظالم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ تیری ذات ہر چیز سے بالا ہے، یا بھی فرمایا سبحان الذی اسرا، تیری ذات پاک ہے کہ اپنے بندے کو چاہے تھوڑے سے وقت میں آپ سفر پہ لے جا سکتے ہیں۔ اور آپ روایت یہ بھی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے اور جب واپس آئے کرنے کے بعد زنجیر بھی نہیں تھی، تو اللہ نے ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو ہے اسٹور پہ جانے ہے اور اس کو کہتے ہیں اسرا، اور پھر کے جو کہتے ہیں معراج۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انجل کے ساتھ باہر نکالا اور باہر نکالنے کے بعد دیکھا کہ سیڑھی لگی، عربی میں معراج کہتے ہیں، تین چیز آتی ہے، ایک تو معراج، میقات اور ایک اور چیز کہتے ہیں جس کو عربی میں زینہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زینہ لگایا گیا، اب وہ زینہ اس وقت سمجھنا بڑا مشکل تھا، لیکن آج کے اس دور میں سمجھنا بڑا آسان ہے۔ لفٹ سمجھ رہے آپ اس دور پہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا اور پھر آپ کو بات معلوم ہے انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور محمد اشرف شریف خانمان میں ملاقات کی حکمت نکلی ہے کہ ملاقات کی حکمت کیا تھی اور ملاقات کی کرانے کی وجہ کیا تھی، حکمت نکلی ہے۔ یہ حکمت انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ فروری میں 10، 11، 12 جمعیت کا سب سالہ جلسہ ہونے جا رہا ہے اور ہمارے بارے میں 10,000 کا کچھ تو کر لیا، 2,000 والی ہوئے ہیں، 1,000 سید گوالی مسجد۔ اب یہاں